میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ۔ کھانا کھا چکے، بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو۔ کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے۔ میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ کہ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں، ایک گاڑی کے مسافر تو یہی بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ، محبوب سے محبت، غلامی۔ میں نے کہا نام بتا دے۔ کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، پاکستانی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا۔ اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا، محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے، رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے، اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے۔ وہاں ایک نوجوان بڑا غریب تھا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا۔ اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، اس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، تعلق سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تو محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوت والے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا، میں دے دوں تو آزاد کا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد۔ کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ تو میں نے دیے۔ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا نہیں۔ اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر میں آزاد کیا۔ کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا ہے میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا۔ فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی۔ میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا، میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں حج و عمرے میں دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، علیل ہو گئے۔ کوتوالے شہر برسوں بعد وہ جس نے مجھے پکڑا تھا کہ کونے میں مل گیا۔ میں نے کہا تجھے خدا کی عزت کا واسطہ مجھے بتا دے میرا محسن کون ہے؟ تو کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا زندگی میں نہ بتانا۔ میں کیسے بتا دوں؟ کہا تیری مہربانی،
तू किसी तरीके से मुझे बता दे। कहते हैं वो शख्स कहने लगा, यार तू तो उनसे कई बार मिला है, मैंने अक्सर तुम्हें इकट्ठे बैठे देखा है, तुम्हें नहीं पता? कहा नहीं, कौन है? कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, वही थे जो तेरे पैसे चुका गए। वो शख्स कहता है मेरे पैरों तले जमीन भी निकल गई और जो लगा कि आसमान भी हट गया। मैं दौड़ा, मैं उसे ढूंढूं, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता, माते ढूंढता, सरपट दौड़ता। मैं दरवाजे पे पहुंचा। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने रश देखा, कुछ लोग घर में आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। मैंने दौड़ के एक शख्स से कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहि रहमा कहाँ है? कहने लगा परदेसी कहाँ से आए हो? मैंने कूफे से आया हूं और इतना भागा हूं कि पैरों से निकलता हुआ खून भी मुझे रोक नहीं सका, देखो जख्मी आया हूं। तो कहने लगे बस तू 3 घंटे लेट हुआ है, बस 3 घंटे। आज सुबह की आजान जब पड़ी है ना मुअज्जिन ने, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक मस्जिद में थे, जमात हुई तो नमाज में थे और इशराक हुई तो नवाफिल में थे, और फिर वो घर आए हैं, सर सजदे में रख के कलमा पड़ा है तो रूह परवाज कर गई है। आज ही वो शख्स कहता है मैं दौड़ के गया और मैं कदमों में बैठा, मैं गरीब था, गरीब का बेटा, गरीब का पोता, गरीब का भाई, गरीब था मैंने पैरों में सर रख के कहा बाबा जी मुझे नमाजों का तो नहीं पता, आज कितने आपके मैं नहीं जानता, कितने शागिर्द मुरीद तैयार किए मैं नहीं जानता, और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि मुझे उम्मीद है जो आपने मेरे साथ किया है ना, मेरा रब सिर्फ उसी की बरकत से आपको जन्नत के आला मर्तबे अता कर देगा। मुझे उम्मीद कामिल है कि उसी की बरकत से अल्लाह जन्नत देगा, और शर्त यह है कि तेरी नेकी छुपी हुई हो। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमात और वीडियो आप तक पहुँच सकें। लाइक और कमेंट भी लाजमी करें।